یہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو یا تو خود کو اوور اسٹریس کر رہے ہیں، یا اگر اوور اسٹریس نہیں بھی کر رہے ہیں تو جو جتنا اسپریڈ ہوا ہے ہمارے کنٹری کے اندر، اس کے حوالے سے خدا نخواستہ کسی کے بھی گھر میں یا کسی کے رشتہ داروں میں اس طرح کی کیسز آ سکتی ہیں، تو خود کو کیسے کنٹرول رکھا جائے، پینک سے کیسے بچا جائے، اور جو لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں ان کی کیئر بھی ہوتی رہے اور ہم پینک بھی نہ کریں۔ ابھی تک جو انفارمیشن کووڈ کے حوالے سے اویلیبل ہیں آج کی پریزنٹیشن ان ہی انفارمیشن اور اسی ریسرچ کے بیس پر ہیں جو اب تک سائنٹیفکلی چیزیں پروف ہو گئی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک نیو وائرس ہے اور یہ اس کے حوالے سے انفارمیشن ابھی ایوالو ہوتی جا رہی ہے، تو کوئی چیز بھی فائنل نہیں ہوتی، لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے حوالے سے اب تک اویلیبل انفارمیشن کے بیس پر ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور اویئر ہم ہو، لیکن ہم پینک میں نہ جائے۔ تو یہ ایک انفیکشس ڈیزیز ہے کہ جو ہیومن ٹو ہیومن اس کا اسپریڈ ابھی تک ڈاکومنٹڈ ہے۔ انیشلی یہ نوز، تھروٹ اور ایئر ویز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اس کے تھرو ٹرانسمٹ ہوتا ہے، لیکن آج کل یہ ہے کہ یہ میوکس ممبرینس کے تھرو باڈی میں انٹر ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ صرف ریسپیریٹری ٹریکٹ ہی آپ کا افیکٹ کرے، تو آئیز اور ماؤتھ بھی آج کل اس میں شامل ہے۔ کتنا ڈیڈلی ہے یہ وائرس؟ انفیکٹیوٹی اس کی بہت زیادہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا اسپریڈ بہت تیز ہے، یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت جلدی ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، لیکن مورٹیلیٹی ریٹ اس کا کافی حد تک کم ہے، 2 to 3% اس کی مورٹیلیٹی ریٹ ہے۔ جو اسی سے ملتے جلتے وائرسز کی مورٹیلیٹی ریٹ ہے جو مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم یا سارس جو تھا سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم، ان کی مورٹیلیٹی ریٹ ان کا کافی اس سے زیادہ تھا، 2 to 3%۔ اگر ان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو یہ کافی کم ہے، اور پھر اس میں بھی یہ ہے کہ اس کی مورٹیلیٹی ریٹ جو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہے۔ پینک ہے کیوں؟ آپ سوشل میڈیا کھولے، آپ اپنے فیس بک پر جائیں، ٹویٹر پر، آپ کے واٹس ایپ پر روزانہ اتنی ساری انفارمیشن آ رہی ہے، اور چونکہ سائنٹیفک انفارمیشن بہت کم اویلیبل ہے، تو زیادہ تر لوگوں کی تھیوریز بھی اس پہ آ رہی ہے کہ اس طرح سے بھی ہو جائے گا، اس طرح سے بھی ہو جائے گا، اور جب مختلف کنٹراڈکٹری قسم کی انفارمیشن آپ کے پاس فلو کر رہی ہوتی ہے تو بندہ سٹریس بھی ہو جاتا ہے اور پینک بھی کریٹ کرتا ہے۔ تو وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ دس از اے نیو وائرس، لیکن اس کی چونکہ مورٹیلیٹی ریٹ ہمیں پتہ ہے کہ لیس دین 3% ہے، تو اس وجہ سے یہ باقی جو پینک کریٹ کرنے والی انفارمیشنز اور میسیجز ہیں سوشل میڈیا پر اسپیسیفکلی، ان کو شیئر نہ کیا جائے۔ بنیادی طور پر ایک انویریفائڈ انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے اور ہم خود بھی اس سے پینک ہوتے ہیں، اور اس کو اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونس کو خبردار کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھی شیئر کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ چونکہ وائرس نیو ہے، اور جب تک کسی ریلائبل سورس WHO اور CDC یا منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کوئی انفارمیشن نہ آئے تب تک وہ آپ آگے شیئر نہ کرے، نہ خود پینک ہو نہ اوروں میں پینک کریٹ کرے۔ ایک جنرلی بہت ہی سٹریس کرنے والا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے شروع میں کہ جیسے ہی مجھے کورونا ہوگا تو میں مر جاؤں گا یا میں مر جاؤں گی، تو اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ اگر خدا نخواستہ ہو بھی جائے کسی کو 80% جو لوگ ہوتے ہیں ان میں انفیکشن ہو بھی جاتی ہے، ان کو اتنے مائلڈ سمٹم ہوتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود ریکور کر لیتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کے سمٹمز ہو اور وہ
سمٹمز اس کے ورس ہونے لگے، اس کی حالت خراب ہونے لگے، تو جو لوگوں نے ایک بنائی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں ہسپتال میں وہ لوگوں کو مارتے ہیں، اس طرح کچھ نہیں ہے. اگر کسی کے سمٹمز ہیں تو اس کو ہسپتال لے جانا چاہیے، اور ہمارے جتنے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، دے آر ریئلی پروفیشنلز اینڈ دے آر گڈ ہیومن بینگز، اور ان کی طرف سے تمام جو آپ کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی وہ جو سائنٹیفک اصول ہیں ان پر کی جائے گی. تو ٹائملی میڈیکل کیئر آپ اویل کریں اگر آپ کے سمٹمز جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہوں. کون بیمار ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے، یہ بھی ایک جنرلی کوشچن ہے. تو یہ بات ویسے بھی اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ اولڈر پیپل کو زیادہ رسک ہوتا ہے، لیکن جو ینگ لوگ ہوتے ہیں یا چلڈرن ہوتے ہیں ان میں جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ جنرلی مائلڈ ہوتے ہیں، اور یوزولی ان کو ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. زیادہ تر کیسز میں، مور دین 80% کے کیسز میں ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. چلڈرن کے حوالے سے انیشلی WHO کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ بہت کم ایج کے چلڈرن اور بہت زیادہ ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ایٹ رسک ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے پاکستان میں جو کنفرم پیشنٹس کا ڈیٹا ہے، اس ڈیٹا میں صرف جتنے کنفرم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے صرف 2% جو لوگ تھے وہ 18 ایئرس کے ایج سے کم تھے، اور ان میں بھی پھر ان 2% میں سے صرف 3% ایسے تھے کہ جنہوں نے سیویئر یا کریٹیکل ڈیزیز ڈیولپ کی ہے. تو جو ہائیجین ہے یا جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ سب کو لینے چاہیے، لیکن یوزولی وہ پیرنٹس جن کے گھروں میں چھوٹے بچے تھے کم ایج کے، وہ بہت زیادہ سٹریس تھے. تو ان کو اس سلائیڈ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنرلی ان بچوں میں جو ہے اس کی موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی دونوں کم ہیں. بہرحال وہ جنرل جو احتیاطیں ہیں وہ پریکٹس ہوتی رہنی چاہیے. کرونا وائرس کے اسپریڈ کے حوالے سے ابھی تک مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن اس سلائیڈ میں جو ابھی تک کنفرم چیزیں ہیں وہ ہم پریزنٹ کرتے ہیں، جو جس کو سائنٹیفک ڈیٹا سے ثابت کیا گیا ہے کہ یہ ایک انفیکٹڈ پرسن سے دوسرے ہیلدی پرسن میں جا سکتا ہے، اور اس کے جانے کا جو روٹ ہے یہ آئی، نوز اور ماؤتھ، یعنی جو میوکس ممبرینز ایٹماسفیئر کے نزدیک ہیں، تو ان ممبرینز ان سرفیسز میں ایٹماسفیئر سے ڈراپلیٹس کے تھرو جو انفیکٹڈ پرسن کی کفنگ یا سنیزنگ سے جو ڈراپلیٹس میں وائرس ایکسکریٹ ہوتے ہیں وہ ان ممبرینز کے تھرو باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں. کلوز کنٹیکٹ سے اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ ملاتے ہیں یا جو انفیکٹڈ پرسن ہے وہ جن سرفیسز کو ٹچ کرتا ہے یا اس اپنی منہ سے کبھی منہ ڈھانپتا ہے یا ویسے بھی سنیزنگ اور کفنگ میں اس کے ہاتھوں پر آ جاتے ہیں ڈراپلیٹس، تو وہ ٹچ کرنے کے ساتھ چانسز یہ ہیں کہ یہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے اس طرح سے. فوڈ کے حوالے سے ہے کہ آیا خوراک سے بھی ہم بازار سے کوئی چیز لاتے ہیں تو کیا اس کے تھرو یہ وائرس پاس ہو سکتا ہے؟ تو ابھی تک ایسا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ بازار سے جو چیزیں ہم لاتے ہیں ان کے تھرو پاس ہوا ہو، نہ کوئی کیس اس طرح ڈاکومنٹڈ ہے. اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ناول کرونا وائرس جس کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں یہ تو کمپیریٹیولی نیو ہے، لیکن جو سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم سارس یا مرس والا وائرس تھا تو اس کے حوالے سے بھی جو ریسرچ ہوئی تھی اس میں فوڈ کو نہیں پایا گیا کہ فوڈ کے تھرو ٹرانسمٹ ہوتا ہے، لیکن اوورآل فوڈ ہم اپنے گھر سے، اپنے فریج سے یا کچن سے اٹھائیں یا
بازار سے اٹھائیں تو جو جنرلی فوڈ کی ہائیجین کی پریکٹسز ہیں وہ کورونا کے بغیر بھی وہ پریکٹس ہونی چاہیے. یعنی ہم جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں اور ڈائریا وغیرہ ان سے بچنے کے لیے بھی کھانے میں اور خوراک میں ہمیں اپنی جو ہائیجینک پریکٹسز ہیں وہ پریکٹس کرنی چاہیے. لیکن کورونا کے حوالے سے اسپیسیفکلی ابھی تک ایسی کوئی انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے کہ یہ خوراک کی آئٹمز یا چیزوں کے تھرو جو ہیں یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. چکن اور ایگز کے حوالے سے بھی کبھی آ جاتا ہے، ایک سوشل میڈیا پر چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ برائلر مرغی یا ایگز اور ان چیزوں کے کھانے سے شاید بڑھ جاتی ہیں، لیکن کوئی سائنٹیفک ڈیٹا اس حوالے سے اویلیبل نہیں ہے. یعنی جو پاکستان میں یا باقی دنیا میں جہاں جہاں پر اس کے اوپر انفارمیشن ہوئی ہے تو ابھی تک کوئی ایسا کیس ڈاکومنٹ نہیں ہوا ہے کہ کسی نے چکن کھایا ہو یا کسی نے ایگز کھائے ہوں اور ان کو ہو گیا ہو. لیکن جنرلی جس طرح پچھلے سلائیڈ میں فوڈ کے حوالے سے بات کی ہے تو جو پروٹین ڈائٹ ہیں یا چکن اور میٹ اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو پراپر کوکنگ از اے وے آؤٹ ٹو اوائڈ ڈفرینٹ ڈیزیزز. تو مختلف ڈیزیز سے بچنے کے لیے جنرلی ان کی کوکنگ جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. آج کل یہ ایک جوک کی طرح سے چیز بن گئی ہے کہ اگر کوئی سنیز کرے یا کف کرے تو لوگ اس سے ایک طرح سے وہ سٹگما اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں کہ آپ کو تو کرونا وائرس کا انفیکشن ہوا ہے یا آپ کووڈ کے پیشنٹ ہیں. تو صرف سنیز یا کفنگ سے ہم کسی کو کورونا کا پیشنٹ نہ خود کو نہ کسی اور کو لیبل کر سکتے ہیں. آپ شک کر سکتے ہیں کورونا وائرس کا اگر آپ کو کف کے ساتھ جو ہے آپ کو فیور ہے اور آپ کو شارٹنیس آف بریتھ ہے، آپ کی سانس ہم پشتوں میں بھی اس کو یہ شارٹنیس آف بریتھ ہی کہتے ہیں، یعنی انہی الفاظ میں ہے، یا ان میں سے کوئی ہو تو صرف کف آپ کو مختلف الرجک بھی ہو سکتے ہیں، مختلف چیزوں سے ہو سکتا ہے. یا اگر آپ کی کوئی ٹریول ہسٹری ہو، پہلے تو ٹریول ہسٹری میں لوگ سمجھتے تھے کہ چائنا اور اٹلی اور ایران سے آپ نے جو ہیں اگر ٹریول کیا ہے، لیکن چونکہ ہم پاکستان کے کنٹیکسٹ میں ہیں اور یہاں پر آج کل ویسے بھی وہ اسمال لاک ڈاؤن کا ایک فینامنن موجود ہے تو آپ کو ایزیلی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے شہر میں یا ساتھ والے شہر میں اگر کسی ایسی جگہوں پر گئے ہو کہ جہاں پر پیشنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہو اور پھر بھی آپ کو یہ سمٹمز ہو، یا آپ کا کلوز کانٹیکٹ کسی ایسے بندے کے ساتھ رہا ہو کہ جو کنفرم ہوا ہو ٹیسٹ سے اور اس کے سمٹم سے، تو پھر آپ سسپیکٹ کر سکتے ہیں. یا اگر آپ کسی ایسی ہیلتھ کیئر فیسلٹی یعنی ہاسپٹل یا لیبارٹری میں آپ کا آنا جانا بہت زیادہ ہو جہاں پر کووڈ کے پیشنٹس کا علاج کیا جاتا ہو یا ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہو اور پھر آپ کو ان میں سے کوئی سائن اور سمٹمز جو ہیں آپ ڈیولپ کریں تو پھر آپ خود کو سسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی علامات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں تو آپ کو پراپر میڈیکل کیئر لینا چاہیے. سمٹمز کے حوالے سے اگین یہ ہے کہ کورونا کے جو سمٹمز ہیں یہ باقی کامن جو کولڈ ہیں اور فلو ہیں اس سے بھی ملتے جلتے ہیں. تو جنرلی اس کے ساتھ فیور ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، کف یا کھانسی ہوتی ہے اور سانس کی شارٹنیس آف بریتھ ہو جاتی ہے. اگر آپ کے سمٹمز سیویئر نہیں ہوتے جا رہے ہیں تو آپ جنرلی جو پریکٹسز ہیں وہ ریسپیریٹری ہائیجین کے پریکٹسز ہیں ان کو آپ پریکٹس کریں اور مختلف لوگوں میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن آپ جنرلی جو کنڈیشنز ہیں سمٹمز ہیں گھر میں آپ
اسٹیم لے کے کچھ ریلیف کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ڈرائنس کی وجہ سے کفنگ یا آپ کے گلے میں خارش ہو رہی ہے تو اسٹیم انہیل کرنے کے ساتھ آپ کو سمپٹومیٹک ریلیف مل سکتی ہے. دوسرا، خود کو آپ ہائیڈریٹ رکھیں. کوئی بھی آپ کو سمٹمز ہو تو جنرلی وہ سٹریس کی وجہ سے جنرلی لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، تو ہائیڈریشن آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. خود کو ہائیڈریٹ رکھے، پانی اور باقی جو لیکوڈس ہیں وہ آپ پیتے رہیں. اور ہینڈ واشنگ آپ پریکٹس کرتے رہیں. آپ کو کوئی بھی سمٹمز ہوں تو پھر یہ ایک ہماری سوشل ذمہ داری ہے کہ اپنا ہائیجینک پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ ریسپیریٹری ہائیجین بھی پریکٹس کرے. اگر لوگوں کے ساتھ 6 فٹ سے کم فاصلہ کرنا ہو تو پھر ماسک ضرور پہنیں. اگر خدا نخواستہ آپ کو ہے تو آپ کسی اور کو ٹرانسمٹ نہ کریں. یہ ایک چارٹ ہے، جنرلی مختلف ویب سائٹس پر بھی یہ آپ کو اویلیبل ہیں اور آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جنرلی لوگوں کو آج کل چونکہ ایک وہ ابرپٹ ٹمپریچر چینجز بھی ہو رہی ہے. کچھ لوگ ایئر کنڈیشنر سے نکل کر گرم ہوا میں، پھر گرم ہوا سے ٹھنڈی رومز میں اور ٹھنڈا پانی پی کے اور اس طرح سے، تو اس میں کولڈ اور فلو کے سمٹمز وہ جو سیزنل ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں میں ہیں اور کورونا سے انفارچونیٹلی ملتے جلتے ہیں، تو لوگ پینک کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس سلائیڈ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کولڈ، فلو اور کورونا وائرس کے سمٹمز میں کیا فرق ہیں. تو ایکسپوجر کے فوراً بعد سمٹمز کامن کولڈ کے، یعنی پہلے دن سے ہی کامن کولڈ کے شروع ہو سکتے ہیں، اپ ٹو 3 ڈیز وہ لیتے ہیں. فلو کا بھی یہ ہے کہ فرسٹ ڈے سے لے کر ڈے 4 تک آپ کو جو ہے سمٹمز شروع ہو سکتے ہیں. کورونا وائرس کا پہلے دن نہیں ہوتا، یہ دوسرے سے لے کر 14th ڈے تک کسی بھی دن یہ سٹارٹ ہو سکتے ہیں. سمٹمز کا آنسٹ جو ہے کولڈ میں گریجول ہے، فلو میں بڑا ایبرپٹ ہوتا ہے. آپ کی سنیزنگ اور باقی ابھی اس نیکسٹ بھی جو سلائیڈ ہے اس میں بھی آئیں گی. کورونا کے بھی گریجول ہی سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. لینتھ آف ڈیزیز کے حوالے سے یہ ہے کہ جو کامن کولڈ ڈیزیز ہیں یہ 7 سے لے کر 12 دنوں تک رہتا ہے اور 13ویں 14ویں دن یہ ختم ہو جاتا ہے. فلو جو ہے وہ 1 ویک تک رہتا ہے، اس کے سمٹمز جو ہیں 1 ویک کے بعد وہ خود سبسائڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کورونا کا یہ ہے کہ اگر مائلڈ کیسز ہیں تو اس کے سمٹمز اور سائنز جو ہیں وہ 2 ویکس تک رہتے ہیں، اور اگر سیویئر یا کریٹیکل کنڈیشن کسی نے ڈیولپ کی ہے تو پھر 3 سے 6 ہفتے تک لگ سکتے ہیں کہ ان میں ڈیزیز کے جو ہے سائن سمٹمز موجود رہیں. اسی طرح فیور جو ہے کامن کولڈ میں بھی ہوتا ہے، فلو میں بھی ہوتا ہے اور کووڈ میں بھی ہوتا ہے. رنی نوز جو ہے کامن کولڈ میں بہت کامن ہے، فلو میں بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن کووڈ کے حوالے سے ہے لیکن لیس کامن ہے، یعنی ہر ایک پیشنٹ میں رنی نوز نہیں ہوتا. اسی طرح جو سور تھروٹ ہے، جو گلا دکھنے کی علامت ہے، یہ کامن کولڈ اور فلو میں کمپیریٹیولی زیادہ کامن ہے کمپیئرڈ ٹو کووڈ. کف کامن کولڈ میں بھی ہوتا ہے اور کووڈ میں بھی ہوتا ہے، فلو میں کمپیریٹیولی کف جو ہے کم ہوتا ہے. یہ باڈی ایکز یا جو جسم کا دکھنا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کچھ پیشنٹس میں ہوتا ہے لیکن زیادہ تر میں نہیں ہوتا. سانس لینے میں جو مشکل ہے وہ باقی کولڈ اور کف فلو میں نہیں ہوتا لیکن کورونا میں ہوتا ہے. تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بریدنگ میں اگر کسی کو ڈیفیکلٹی ہو تو اس کو ہم سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ شاید ان کو انفیکشن ہو گیا ہے کووڈ کا. جنرلی ٹیسٹنگ کے حوالے سے لوگوں میں مختلف کنفیوژن ہے. لوگ ایون کبھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ کر لینا چاہیے لیکن سرکاری ہسپتال میں نہیں کرنا چاہیے اور پرائیویٹ میں کرنا چاہیے. ایک تو یہ
वायरस नया है तो इसकी जो टेस्टिंग किट्स हैं वो भी नहीं है, शायद मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री से इसके टेस्ट भी मुख्तलिफ आ जाएँ। तो सिर्फ बुखार की वजह से या सिर्फ कफ की वजह से आप टेस्ट न करें। अगर आपको बाकी भी अलामात हैं तो आप फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद, अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि टेस्ट कर लें तो फिर आप कर लें, क्योंकि वो सस्पेक्टेड केसेस का ही करेंगे टेस्ट। एक तो ये है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ पर गैर ज़रूरी बोझ न पड़े कि अब पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है और तमाम लोग अस्पतालों में आना शुरू हो जाए, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बोझ नहीं उठा सकता। दूसरा ये है कि मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि किस को टेस्ट की ज़रूरत है और नहीं है। लेकिन अब हर जगह पर गली मोहल्ले में ये जो लेबॉर्ट्रीज बनी हैं, आप यहाँ पर तो बिल्कुल न करें टेस्ट। रीज़न उसकी ये है कि WHO और बाकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं हेल्थ की, वो बायोसेफ्टी लेवल 4 की लेबॉर्ट्रीज रिकमेंड करते हैं कि चूँकि ये बड़ा कंटेजियस वायरस है, तो ये सिर्फ उन लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट होगा कि जिनका BSL 4 यानी बायोसेफ्टी लेवल 4, ये एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, और उस इन लेबॉर्ट्रीज के जो लिस्ट हैं वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है उनके वेबसाइट से आपको ये मिल सकती है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो वो क्या बिल्कुल ठीक हो जाएगा या वो कुछ कुछ सिम्टम्स उसमें फिर ज़िंदगी भर रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और 80% जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ हो वो किसी भी इलाज मुआलजे या अस्पताल में दाखिल होने के बगैर वो ठीक हो सकते हैं। तो इसके हवाले से अगर किसी को हो जाए तो मतलब है कि रिकवरी का रेट इसका अच्छा खासा हाई रेट है, तो उस पे पैनिक नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट के हवाले से जनरली एक सोसाइटी में एक चीज़ मशहूर है कि कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है या दवाई अवेलेबल नहीं है। तो वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोरोना से जो अलामात, साइंस और सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं उनकी ट्रीटमेंट होती है और उनके लिए पहले से दवाई अवेलेबल है। और वही सिम्टमेटिक जिसको कहते हैं कि अलामात की बुनियाद पर इलाज किया जाता है और वो इफ़ेक्टिव है। अगरचे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोरोना की जो अलामात हैं वो दवाइयों से और इलाज से वो ठीक हो जाती हैं। गार्लिक, लहसुन जिसको हम पश्तो में उगा कहते हैं, तो उसके खाने के हवाले से और प्याज के हवाले से कहीं कहीं पर बात है, कहीं पर ये मुख्तलिफ वो टोटकों वाली जो बात है वो है कि अगर आप लहसुन खाएंगे या प्याज खाएंगे तो आपको नहीं होगा। तो अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस इस हवाले से नहीं है कि अगर आप लहसुन खाते हैं तो आपको नहीं होगा। तो इस वजह से वो जो ओवर डोजेज है किसी भी चीज़ का, वो प्याज हो या लहसुन हो, ज़रूरत से ज़्यादा खाने से आपको और बीमारियां हो सकती हैं। जनरली किसी भी बीमारी से बचने के लिए अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी का सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको वैसे ही एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो अगर बैलेंस आपके रूटीन डाइट का हिस्सा है लहसुन या प्याज, तो आप जितना रूटीन में खाते हैं आप वो खाएं। बाकी जो जो चीज़ें मिसिंग हैं या आपकी फूड की कुछ आदतें ख़राब हैं तो आप उनको इम्प्रूव कर लें। लेकिन इसके हवाले से कोई एविडेंस नहीं है कि लहसुन से या रुक जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं वायरस की इन्फेक्शन। वार्म वेदर के हवाले से यानी कुछ लोग समझते हैं कि मौसम गर्म होने की वजह से शायद इन्फेक्शन का रेट कम हो जाए। ये साइंटिफिकली या थ्योरेटिकली ये बात ठीक है कि वो सरफेसेस जहाँ पर
सन लाइट डायरेक्ट लगता हो, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उस पर हो और टेम्परेचर बढ़ जाते हैं सरफेसेस पर, सर्वाइवल रेट कोरोना वायरस का कम हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को हुआ है बॉडी के अंदर जो है, ह्यूमन बॉडी का यूजुअली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कि जो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं, तो बॉडी के अंदर सर्वाइव करेगा, लेकिन बाहर सरफेसेस पर इसका सर्वाइवल रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये एक उसके हवाले से है। अगर खुदा न खास्ता किसी को इन्फेक्शन है तो इस बेस पर कि टेम्परेचर या सनलाइट से ख़त्म होते हैं। अभी इस गर्मी में और जबकि पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो पेशेंट को बिल्कुल धूप में इस वजह से न बैठाएं कि इससे वायरस ख़त्म होगा। बॉडी के अंदर वायरस पर एक्सटर्नल टेम्परेचर का कोई असर नहीं होगा। ये जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ सरफेसेस जो नॉन लिविंग सरफेसेस हैं उनके हवाले से ये इंफॉर्मेशन है। मुख्तलिफ सरफेसेस पर कोरोना वायरस कितने अरसे तक इस काबिल रहता है कि वो और लोगों को इन्फेक्ट करे। तो जो स्पेसिफिकली जो सरफेसेस साए में हैं या जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो 8 से 10 घंटे तक जो पोरस सरफेस हैं जैसे पेपर है, लकड़ी है, कपड़ा है, उन पर रहते हैं। और नॉन पोरस सरफेसेस जैसे ग्लास वगैरह और प्लास्टिक, मेटल और ये जो चीज़ें हैं या जिन सरफेसेस पर वार्निश किया गया हो, तो ये 10 से भी ज़्यादा घंटे और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये कंट्रोल टेम्परेचर या जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट न पड़ती हो वहाँ के हवाले से है। तो अगर किसी के घर में कोई कंफर्म्ड पेशेंट है तो आप कोशिश करें कि जितने भी सरफेसेस हों उनको हेल्दी लोग गैर ज़रूरी तौर पर टच ना करें, और अगर टच करना हो भी तो उनको प्रॉपर सैनिटाइज करने की कोशिश की जाए। मास्क के हवाले से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये डिज़ीज़ पेंडेमिक की सूरत में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है या सिर्फ चाइना में नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो इसके हवाले से जो मास्क की मैन्युफैक्चरिंग पहले तक हो रही थी, उसके हवाले से लोगों का ख्याल ये था कि N95 और N99 मास्क ही जो है वो इसको रोक सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जिस तरह हम कॉमन जगहों पर रहते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड पेशेंट नहीं है, तो सिंपली जो 3 लेयर डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क हैं ये हमारे लिए रिस्क कम कर सकती हैं। N95 या जो बाकी टेक्निकल N99 मास्क हैं, ये उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए हैं कि जिनका मुसलसल कोविड के कंफर्म्ड पेशेंट से जिनका वास्ता पड़ता है और जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है, तो उनके लिए है। लेकिन हम आम लोगों के लिए ये जो आम सर्जिकल मास्क है जो 3 लेयर्स होता है, ये हमारा रिस्क कम कर सकता है। उसके हवाले से ये मुख्तलिफ घरों में जो पालतू हमारे जानवर होते हैं और पेट्स होते हैं, इनके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें इंफॉर्मेशन कंफर्म कोई नहीं है। शुरू में इसके हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई कि आप ना टच करें, अब जो है कहते हैं कि टच करें, लेकिन एहतियात इसमें है कि क्योंकि यूजुअली आपके पेट्स के साथ आपकी बड़ी अटैचमेंट होती है, तो आप उनको केयर भी करें, उनसे उनकी जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करें, लेकिन साथ में अपनी जो हाइजीन है वो प्रैक्टिस आप ज़रूर करें कि पेट को टच करने से पहले और बाद में आप बाकायदा हाथ धोएं। और अगर आपके पेट में सिम्टम्स हैं खुदा न खास्ता, तो वो आप इस तरह से आप स्प्रेड ख़त्म कर सकते हैं। आप बाहर से लाकर अपने पेट को न जो है कम्युनिकेट करें। तो प्रैक्टिस करें हाइजीन, स्पेसिफिकली हैंड हाइजीन आप प्रैक्टिस करें और ब्रीदिंग हाइजीन आप प्रैक्टिस करें अगर आप अपने पेट को आप हैंडल करते हैं या उनकी केयर करते हैं।
میجر کنسرن اس حوالے سے، کووڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلنے والی چیز ہے اور کنٹینیوسلی جو ہے یہ پھیل رہی ہیں. یہ شروع میں صرف کوریا، ایران، چائنا، اٹلی میں سپریڈ ہوا ہے، لیکن اب باقی ملکوں میں بشمول پاکستان کمیونٹی کا سپریڈ یہاں پر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. اپالوجیز کہ یہ اونلی کا ورڈ جو ہے یہ شاید ان ڈاکومنٹ سے اس پریزنٹیشن میں آ گیا ہے کہ جو شروع میں یہاں پر نہیں تھی، لیکن یہاں پر بھی کمیونل ٹرانسمیشن سٹارٹ ہو گئی ہے. تو ہمیں پینک بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. کرونا وائرس سے بچنے کے لیے یا اس کو شکست دینے کے لیے 3 P's پر ہم عمل کریں تو ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں. اور پروٹیکٹ یور سیلف کہ آپ اپنی جو ہائیجینک پریکٹسز ہیں وہ کریں. اگر آپ ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے ساتھ آپ کا فاصلہ 6 فٹ سے کم ہو تو وہاں پر آپ ماسک یوز کریں، اور باقی جو بریدنگ ہائیجین ہے وہ پریکٹس کریں. آپ اپنے لوڈ ونس کو، اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کو اس سے بچائیں. کچھ جگہوں پر لوگ وہ ایک سوشل کلچرل یا ایموشنل ایک چیز ہے کہ جب تک ہم گلے نہیں ملیں گے، جب تک ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، تب تک ملنے کا مزہ نہیں آئے گا. تو کچھ عرصے تک جب تک کرونا وائرس ہیں اس سے بچیں تو آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کو بھی بچائیں گے اور کمیونٹی کو بچائیں. اور کمیونٹی کو بھی بچانے کے لیے یہی جو پریکٹسز ہیں، پریکاشنز ہیں، یہ پریکٹس کر کے ہم اپنی کمیونٹی کو بھی بچا سکتے ہیں. یہ سم ہاؤ ایکسپلین ہو گیا ہے پچھلے سلائیڈ میں، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہینڈ ہائیجین کی اور ہاتھ دھونے کی، بار بار دھونے کی بات آلریڈی ہو چکی ہے. کوئی بھی الکوہل بیسڈ سینیٹائزر آپ کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ اگر کسی جگہ پر آپ کو پانی اور صابن اویلیبل نہیں ہے اور آپ کسی سرفیس کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو پھر سینیٹائز کریں. اپنی آنکھوں، ماؤتھ اور ناک کو ٹچ کرنے سے گریز کرے. اور اگر بہت زیادہ ہی آپ کا دل کر رہا ہے کہ ناک کی کوئی جگہ یا آنکھ کا کوئی کونا جو ہے وہ خارش کر رہا ہے اور ڈیفینیٹلی آپ نے ٹچ کرنا ہی ہے، تو ہاتھوں کو سینیٹائز کرے. اور بے شک پھر جو ہے وہ آپ نے جو کھجلی کرنی ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرے. کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ ان تمام لوگوں سے رکھے جن میں کفنگ ہے یا سنیزنگ ہے، یا اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ سائن سمٹمز ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اور لوگوں کے ساتھ اتنے فاصلے میں نہ آئیں، بلکہ کوشش کریں کہ اگر آپ کو خود سمٹمز ہیں تو 2 میٹر کا فاصلہ آپ کا مینٹین رہے، تاکہ ہماری وجہ سے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح دعا سلام کی بات ہو گئی ہے. لاؤڈ ونس کو بھی وہی آپ اپنی پریکٹسز کریں گے، لیکن اس سے اگر آپ کو سمٹمز ہیں تو آپ اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو انہی پریکٹسز سے بچا سکتے ہیں. اسپیسیفکلی اگر آپ میں سائن سمٹمز ہیں اور آپ کو سنیزز یا کفس آ رہی ہے تو کوئی ایسا ٹیشو پیپر یوز کرے کہ آپ پورے منہ اور ناک کو کور کر کے رکھے، اس میں سنیز کرے اور اس کو فوراً کسی ڈسٹ بن میں ڈالیں. یا اگر آپ کے پاس اپنا اویلیبل نہیں ہے اس وقت ٹیشو پیپر، تو اپنی جو ایلبو ہے جس کو یہ کوہنی کہتے ہیں، جہاں پر یہ ہاتھ بیچ میں سے بینڈ ہوتا ہے، یہ اپنے منہ اور اپنے ناک کو اس سے کور کرے تو اس میں آپ سنیز کریں گے تو بہت زیادہ آپ کی ڈراپلیٹس جو ہیں وہ ہوا میں نہیں اڑے گی. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کوشش کریں کہ کراؤڈڈ پلیسز میں بھی نہ جائیں، اور اگر ایون آپ کے دوستوں میں سے یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ خود ایکسکیوز کریں کہ مجھے سائن سمٹمز ہیں اور میں نہیں چاہتا یا نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو
تکلیف ہو. اسی طرح اگر آپ کو سائن سمٹمز ہیں تو یا آپ کے گھر میں یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی پیشنٹ ہے کہ جن کا آپ کو کیئر کرنا پڑ رہا ہے تو اس کیئر کے دوران اپنا ماسک ضرور استعمال کریں اور یہ باقی جو ہینڈ ہائیجین کی جو پریکٹسز ہیں یہ آپ کنٹینیو کریں. کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں آپ صرف میڈیکل اٹینشن لیں. یہ کچھ جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ سب سے آخر میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جتنے جان پہچان کے محلے دار لوگ ہیں ان سے وہ ملتے جلتے ہیں. تو اس سے گریز کرے. آپ اگر ٹھیک نہیں ہے تو عام لوگوں سے نہ ملے, ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. اگر آپ کو یہ فیور کف کے ساتھ ساتھ آپ کو سانس لینے میں بھی دشواری ہے تو آپ کوشش کریں کہ لوگوں سے تھوڑا سے الگ تلگ رہیں اور بے شک فون پر ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کر لے تو اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو جو ایڈوائس دیتا ہے اس پر عمل کرے. شروع والی سلائیڈ میں یہ بات ہوئی ہے کہ پینک کریٹ نہ کرے. جو انویریفائڈ انفارمیشن ہے ان کو جب تک آپ کے پاس کسی اتھینٹک سورس سے یا کسی ایکسپرٹ میڈیکل پروفیشنل سے جب تک انفارمیشن نہ آئے, وہ جیسے ہی آپ کو واٹس ایپ یا فیس بک یا آپ کے ٹویٹر پر کوئی انفارمیشن آئے تو آپ بغیر ویریفائی کیے ہوئے اس کو کائنڈلی آگے فارورڈ نہ کریں. So that was all about this presentation. We have around 17 minutes. تو اگر کسی کا کوئی ڈسکشن ہے, کیونکہ یہ ٹاپک اس طرح ہے کہ اس پہ ایک خاص بندہ یا کوئی بھی ایک بندہ اس کے اوپر اسپیسیفکلی ایکسپرٹ نہیں ہے. تو وی ایز کمیونٹی آف, ہم سب کمیونٹی آف پریکٹس کے لوگ ہیں. آئی ازیوم کہ اس ویبینار میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ زیادہ تر ہیومینیٹیرین سیکٹر سے ہیں. تو آپ لوگوں کے اگر ان پٹس ہیں یا وہ ہیں تو آپ ثنا, آپ پلیز اوور ٹو یو. اگر کسی کے ان پٹس آلریڈی آئے ہیں یا آپ کسی کو فلور دینا. With this, I request all of you کہ اگر آپ کے کوئی کامنٹ ہے, کوئی کوشچن ہے, کوئی ایکسپیرینس ہے آپ لوگوں کی تو پلیز ڈو شیئر. ولی محمد صاحب, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز, ہمایوں نے آپ کا مائک انیبل کر دیا ہے, آپ پلیز اپنا پوائنٹ شیئر کریں. باقی ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ مین وائل چیٹ باکس پہ بھی اپنا کوئی ایکسپیرینس, اپنا پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہے کر لیں, اور ہم ساتھ ساتھ آپ کو فلور ہینڈ اوور کرتے جائیں گے. جی ولی صاحب. ولی صاحب پلیز اپنے مائک کو انیبل کریں ٹاپ اسکرین سے. کیا آپ سب مجھے سن پا رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو پلیز چیٹ باکس پہ مینشن کر دیں. Okay, then Sufyan, there must be some issue with your internet connection. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایگزٹ کر کے دوبارہ انٹر کر لیں یا آپ اپنے پلیز انٹرنیٹ کنیکشن کو چیک کر لیں. ولی صاحب, آپ اگر اپنا مائک انیبل کر پائے ہیں تو پلیز بات کیجیے. I think so he is facing some issues. جی پلیز. جی ولی صاحب, اوور ٹو یو. جی میرا سوال یہ ہے کہ بیسیکلی کووڈ کے حوالے سے دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم جو سول سوسائٹی جو کام کر رہے ہیں اس میں دو چیزیں, ایک تو ٹیکنیکل ہے کہ کووڈ کا جو ریسپانس ہے میڈیکل کے حوالے سے وہ تو ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں کے حوالے سے یہ چیز چل رہی ہے میڈیکل کے حوالے سے. جو کمیونٹی پریکٹس ہو چکی ہیں کمیونٹی لیول پہ کہ کووڈ کو کس طریقے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے, یا کچھ لوگوں نے یا کچھ کمیونٹی کے لوگوں نے یا سول سوسائٹی پر کام کیا ہے, تو وہ کون سی پریکٹسز ہیں جس کے ذریعے کووڈ کو ختم کیا جا سکتا ہے یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کمیونٹی کی پریکٹس کیا ہے, اس کے اوپر اگر کوئی عظمت خان
आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या लर्निंग है, ये मेरा सवाल था। जी, थैंक यू वली साहब, ओवर टू यू एज वेल। थैंक यू वली साहब फॉर द क्वेश्चन। एग्जैक्टली आपने जो पॉइंट उठाया है यही पॉइंट है कि अभी तक जो इसका टेक्निकल या साइंटिफिक एस्पेक्ट है उस पर बहुत काम हुआ है। कम्युनिटी के हवाले से जो कोविड की रिस्पांस और प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी है, कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से इसमें एक स्पेसिफिक पिलर है RCCE, रिस्क कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो उसमें सिविल सोसाइटी का जो काम है, जो हम में से अक्सर लोग कर रहे हैं कि जो कम्युनिटी के को ये अवेयरनेस दी जाए कि आप, जो हमने 3 P's की बात की कि खुद को भी प्रोटेक्ट करे, अपने लव्ड वंस को भी प्रोटेक्ट करे और अपनी जो कम्युनिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करे। तो उसके हवाले से जो आम कम्युनिटी का जो रोल है, कम्युनिटी का रोल इसकी स्प्रेड कंट्रोल करने में है। यानी अब हम में से हर एक कोई हकीम या अताई या डॉक्टर नहीं बन सकता। ट्रीटमेंट के हवाले से हम जो साइंटिफिकली प्रूवन प्रैक्टिसेस हैं उन पर जाएंगे, लेकिन कम्युनिटी का रोल इस तरह से बन सकता है कि अगर हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सेंसिटिव नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और उनके रिस्की बिहेवियर्स हैं, तो उन रिस्की बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए हम एक उनकी सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस पर काम कर सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा ब्लर्ड सा लाइन है कि ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटी के तौर पर या सिविल सोसाइटी एक्टर्स के तौर पर हमें ये समझने की ज़रूरत है, कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी अवेयर हैं और वो सेंसिटाइज्ड हैं। ये जो ओवर अवेयरनेस या ओवर सेंसिटाइजेशन है वो लोगों में पैनिक और फियर क्रिएट करती है। तो जो शुरू में मैंने बात की कि 2 बड़े डिस्टिंक्ट ग्रुप हैं और दोनों के साथ एंगेज होने की डिफरेंट मेथड्स हैं। आज की जो ये डोंट नो पैनिक वाला डिस्कशन है, ये उन लोगों के लिए है जो स्पेसिफिकली ओवर सेंसिटाइज्ड हैं और वो पैनिक करते हैं। तो इसके हवाले से आप में से आई होप कि 37 पार्टिसिपेंट्स में से हमारे डेफिनेटली कोई साइको सोशल सपोर्ट या मेंटल वेलबींग के लोग होंगे। तो आपको अगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप ऑनलाइन मुख्तलिफ रिसोर्सेज जो हैं आप एक्सेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ सरकारी इदारे और कुछ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे भी आपको टेलीफोन के थ्रू वो अपने घर में एक्सरसाइजेज आपको बताएंगे कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को किस तरह से कम करें ताकि आप पैनिक न करें। तो आई होप कि your question has been answered. Thank you, Azma Saab. Any other question or comment? Please raise your hand, or otherwise you can write in the chat box. Meanwhile, I have 2 announcements as shared in Pradeep. जी प्रदीप, प्लीज पहले आप बात कर लें। आप प्लीज टॉप पे अपने माइक को एनेबल कर लें। प्रदीप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी, प्लीज ओवर। मैं ये कहना चाह रहा था कि थैंक यू, बहुत अच्छी डिस्कशन रही और इसके साथ मेरा ये क्वेश्चन है कि प्लीज थोड़ा माइक को अपने करीब करें। हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, माइक आवाज आ रही है लेकिन बहुत हल्की आ रही है, माइक को प्लीज। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि कुछ लोग जिनको सिम्टम्स भी जाहिर नहीं हो रहे लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो है ना वो टेस्ट पॉजिटिव आ रही है, तो क्या इसके हवाले से कोई
स्टडी या कोई इसकी गाइडलाइंस वगैरह प्लीज़। जी थैंक यू। ओवर थैंक यू प्रदीप। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और इसके हवाले से मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मुख्तलिफ इन्फेक्ट वायरस बॉडी में जाने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये हर बॉडी में अंदर जाके ये बीमारी कॉज करे। उसके कई एक फैक्टर्स हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो बॉडी की अपनी इम्यूनिटी है कि कुछ लोगों की बॉडी की जो अपनी इम्यूनिटी जिसको हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी स्ट्रांग होती है कि उनके बॉडी में वायरस जाता है लेकिन वो बॉडी ख़ुद को साथ साथ हील करती है और वायरस को भी कंट्रोल करती है। इसी तरह अगरचे इस पे कोई साइंटिफिक डाटा अवेलेबल नहीं है लेकिन अभी थ्योरीज में ये है कि वायरस की भी मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं। वही कोरोना वायरस है, कुछ लोगों में वो ज़्यादा सिम्टम्स कॉज करती हैं और कुछ लोगों में कम करती हैं। तो अगर किसी में वायरस मौजूद हो लेकिन उसमें अलामात ज़ाहिर ना हो तो कोरोना के हवाले से मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये बाकी जो डिजीज़ हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, सी और टाइफाइड वगैरह, ऐसे लोगों को वायरस का कैरियर कहा जाता है कि जो वायरस कैरी कर रहे हैं लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर किसी लेबॉर्ट्री ने किसी का टेस्ट किया है, वो टेस्ट पॉजिटिव है और बंदे में अलामात ज़ाहिर नहीं है, तो उन हॉस्पिटल्स या उन लेबॉर्ट्रीज वालों के साथ लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टेक्निकली पॉसिबल है कि आपको किसी जगह से रिजल्ट मिल जाए कि आप पॉजिटिव हैं और आप में सिम्टम ना हो, तो साइंटिफिकली दिस इज़ पॉसिबल, ये हो जाता है। अभी तक क्योंकि और किसी का कोई कमेंट या क्वेश्चन नहीं आया तो इसके साथ ही मैं अजमत साहब का और अपने तमाम दोस्त साथी जिन्होंने आज के हमें वेबिनार सेशन में ज्वाइन किया उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस